بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ 19ویں صدی عیسوی کا 15واں سال اپنے سینے کی اتھاہ گہرائیوں میں زمانے کے ان گنت نشیب و فراز لیے رخت سفر باندھ رہا تھا کہ برگ کے ایک دیہاتی گھرانے میں جیتی جاگتی بلوری آنکھوں والی گڑیا گریس ڈارلنگ نے جنم لیا۔ یہ مختصر سا گھرانہ مدتوں سے سرسبز و شاداب جزیرے کے کنارے آباد تھا۔ ولیم ڈارلنگ اپنی بچی کی پیدائش سے صرف چند ہفتے پہلے وہاں کے لائٹ ہاؤس کا نگراں مقرر ہوا تھا۔ اسی اداس اور سنسان مقام پر گریس پروان چڑھی اور یہی اس نے سمندر کے دل فریب نظارے اور ہولناک تلاطم سے محبت کرنا سیکھا۔ گریس ڈارلنگ کا گھرانہ اور اس کے ہمسائے پیشہ ور ماہی گیر تھے۔ سمندر ان کی آشنائی بہت پرانی تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر وہ دور دور تک سمندر کھنگالتے پھرتے۔ کبھی کبھار اگر کوئی کشتی طوفانی لہروں کی نظر یکسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی تو اسے خدا کی مرضی سمجھ کر خاموش ہو جاتے، اور سبھی تقدیر کے قائل تھے۔ بسا اوقات بعض گھرانوں کو اپنے افراد کے غرق ہو جانے کا سخت قلق ہوتا، لیکن وہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے۔ گریس بڑی نرم و نازک بچی تھی، اپنے تنک مزاج بھائیوں سے قطعی مختلف۔ اپنے نزاکت طبع کی بدولت اکثر نزلے اور کھانسی میں مبتلا رہتی تھی۔ جزیرے میں پرانی طرز کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا جس میں گریس اور دوسرے بچے پڑھنے جاتے تھے، لیکن وہ اکثر اپنی علالت کی وجہ سے غیر حاضر رہتی۔ اس کو تو اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنے کودنے کا بھی بہت کم موقع ملتا تھا۔ اسے بس ایک چیز سے دلچسپی تھی اور وہ تھا نیلگوں سمندر۔ عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ سمندر اس کے قلب و نظر میں سماتا چلا گیا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر وہ پہروں کھڑکی سے لگی سمندر کی موجوں کا نظارہ کرتی رہتی۔ مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں کو سمندر میں جاتے اور ساحل کی طرف لوٹتے اور ان کے رنگا رنگ بادبانوں کو ہوا میں پھڑپھڑاتے دیکھتی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ کبھی کبھار وہ خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ یوں محسوس ہوتا کہ وہ مرغابیوں کے غول کے سفید جھاگ اڑاتی ہوئی لہروں پر دیوانہ وار جھپٹ رہے ہیں، اور دور سے بہت افق پر کئی سفینے شاہانہ انداز میں خرامہ خرامہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ گریس کا جغرافیائی علم بس نام کو تھا، لیکن جب وہ بڑے بڑے بحری جہازوں کو آتے جاگتے دیکھتی تو اس کا ننھا سا دل بلیوں اچھلنے لگتا۔ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتی کہ دور دراز کا سفر کرنے والے یہ سفینے کون کون سی بندرگاہوں کی سیر کو نکلے ہیں۔ جزیرے میں طوفان کا منظر بھی بڑا دیدنی تھا۔ آئے دن شوریدہ سر موجیں مستانہ وار بڑھتی اچھلتی چٹانوں سے ٹکرا کر سفید جاگ کی طرح سطح سمندر پر جا بجا سیمی چادریں بچھاتی ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر ابھرتی اور چیخ دہاڑ کرتی دور دور تک نکل جاتی۔ گریس کیف بے خودی میں غرق پھٹی پھٹی نظروں سے اس منظر کو دیکھتی تو اس کے دل میں ان متلاطم موجوں سے کھیلنے کی آرزو ابھرتی اور ایک ٹھیس بن کر اس کے نازک دل اور رگ و جاں میں سرایت کر جاتی۔ سمندر کا موسم لمحہ لمحہ بدلتا رہتا۔ ابھی آسمان سیاہی ماحل ہے، ہانگ چھپکتے ہی سورج کی کرنیں بادلوں کو چیرتی ہوئی سمندر کے نیلگوں سینے پر مچلنے لگتی۔ مطلع ذرا ابر آلود ہوتا تو موجیں گہری نیند سے بیدار ہو کر چیختی چلاتی شور و غل مچاتی چٹانوں سے ٹکرانے لگتی۔ تند و تیز ہوائیں ایسی دردناک سیٹیاں بجاتی کہ جزیرے کے باسی کانوں میں انگلیاں ڈالے کواڑ بند کر کے گھروں میں دبک جاتے۔ کبھی ہواؤں کی شدید تپیڑوں سے در و دیوار کانپنے لگتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے بے رحم ہوائیں لائٹ ہاؤس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گی۔ یہ طوفانی کیفیت آن کی آن میں سمندر کے پراسرار گہرائیوں میں ڈوب کر رہ جاتی اور موجوں پر سکوت مرگ طاری ہو جاتا۔ ہواؤں میں بھی نسیم بہار کی سی نرمی آ جاتی، افق پر قوس قزح نمودار ہوتی اور سمندر کی پرسکون دلکشی میں مقناطیسی جاذبیت پیدا کر دیتی۔ ولیم ڈارلنگ کتابوں کا کیڑا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ اپنی بچی کو مختلف کتابیں پڑھ پڑھ کر سناتا۔ گریس بھی بڑی دلچسپی سے سنتی، مگر بسا اوقات سوالات کرتی تو اس کے باپ کا دماغ چکرا جاتا۔
موضوع چاہے جو بھی ہوتا، گھوم پھر کر سمندر کے مد و جزر، تند و تیز ہواؤں اور تیز دھاروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر ڈارلنگ چلا اٹھا، بھلا تمہیں ان باتوں سے کیا واسطہ؟ جب دیکھو بس یہی تند و تیز ہوائیں، طوفان اور چٹانوں کی رٹ لگائے رکھتی ہو۔ ابا جان میں کیا بتاؤں؟ اتنا کہہ کر گریس خاموش ہو گئی۔ اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش وہ لڑکا ہوتی تو آج اس کی امنگوں پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا۔ اسے باپ نے کشتی کھیلنا سکھا دیا تھا، لیکن ساتھ ہی تاکید کر دی تھی کہ اس کا اولین فرض گھر بار کی دیکھ بھال اور گھر والوں کی خدمت ہے۔ اب وہ 17 برس کی ہو چکی تھی اور اپنے باپ کے چھوٹے موٹے مگر ضروری سرکاری کاموں میں بخوبی ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اس سلسلے میں اسے بہرحال لائٹ ہاؤس کی بل کھاتی ہوئی سیڑھی پر چڑھنا اترنا پڑتا۔ یہ سیڑھی اس کمرے سے ملحق تھی جس پر رات کے وقت جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے ایک بڑا لیمپ روشن رہتا تھا۔ گریس جب انجان تھی تو ان قیامت خیز طوفانوں سے اس کا جی خوب بہلتا تھا، لیکن اب ہوش سنبھالنے کے بعد وہ ان سے خوفزدہ سی رہنے لگی۔ رات کے وقت جب کبھی تند و تیز ہواؤں کے ہنگامے سے اس کی آنکھ کھل جاتی اور تو وہ بحری جہازوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگتی۔ سورج طلوع ہوتا تو کھڑکی سے جھانک کر سمندر کا نظارہ کرنے کی ہمت نہ پڑتی، بس یہی خوف رہتا کہیں کسی تباہ شدہ جہاز کے ٹکڑوں پر نظر نہ پڑ جائے۔ صبح کا ناشتہ ہمیشہ گریس ہی تیار کرتی۔ 6 ستمبر 1838 کو جب وہ ناشتے کے لیے اٹھی تو اس بات سے قطعاً بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا ناقابل فراموش دن آ پہنچا ہے۔ اس روز مطلع ابر آلود تھا اور سمندر کا مزاج ذرا برہم نظر آتا تھا۔ متلاطم موجیں لائٹ ہاؤس کی چٹانوں سے بار بار ٹکرا رہی تھی اور سفید جھاگ سطح سمندر پر پھیلتا جا رہا تھا۔ چھوٹے ولیم کسی قریبی گاؤں میں چند روز کے لیے سیر سپاٹے کرنے گیا ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ڈارلنگ لائٹ ہاؤس چلا گیا اور گریس اور اس کی ماں روزمرہ کے طرح گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ سپہر کے وقت گریس کپڑے استری کر رہی تھی کہ اس کا باپ منہ لٹکائے زیر لب کچھ بڑبڑاتے اندر داخل ہوا اور گریس سے کہنے لگا، بیٹی خدا خیر کرے، خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ گریس نے خوفزدہ نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی موسم کے بارے میں ان کی رائے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً طوفان آنے والا ہوگا، تاہم اس نے یوں ہی الجھنے کی کوشش کی۔ ایسی کوئی بات تو نہیں ابا جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی چند منٹ پہلے تو مطلب بالکل صاف تھا۔ گریس کے الفاظ ابھی تحلیل بھی نہیں ہوئے تھے ہوا میں کہ باہر کھڑکی سے بارش کی بوچھاڑ ٹکرانے کی آواز سنائی دی اور مان تیز ہوائیں شور مچانے لگی۔ ڈارلنگ کی پیشن گوئی حرف بحرف درست نکلی۔ صرف 5 منٹ کے اندر اندر ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، چنانچہ انہیں اپنے تیل کے چراغ جلانا پڑے۔ ڈارلنگ بھاگم بھاگ لائٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ گریس کھڑکی سے لگی سمندر کی طرف دیکھتی رہی، مگر گھپ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف گھری ہوئی سیاہ بدلیوں نے دن کی روشنی کو نگل لیا تھا۔ بارش کی بوچھاڑ تیز تر ہو گئی، ہوائیں کسی زخمی پرندے کی مانند ادھر ادھر پھڑپڑاتی ہوئی شور مچا رہی تھیں۔ شام ہوتے ہوئے ہواؤں نے خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر لی، یہاں تک کہ لائٹ ہاؤس کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ ڈارلنگ بے حد اس طرح مضطرب تھا۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لائٹ ہاؤس کو روشن رکھے، جس کے صحیح اشارے پر سینکڑوں انسانوں کی زندگیاں وابستہ تھیں۔ گریس کے دل میں جذبات کا طوفان امنڈ رہا تھا اور اس کا دماغ سوچتے سوچتے عاجز آ چکا تھا۔ چراغ کی مدھم لو میں اسے اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگا، لیکن وہ جی کھڑا کر کے ایک بار پھر کھڑکی تک گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے تاریکی کا وسیع سمندر تھا، جس سے یک بستہ ہواؤں کی ٹھٹری ہوئی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی بلوری آنکھوں میں آنسوؤں کے آخری قطرے بھی منجمد ہو چکے تھے۔ اسی اندھیارے میں ایک بحری جہاز جزیرے کے قریب ہی لنگر انداز ہوا چاہتا تھا۔ جہاز کا ناخدا کیپٹن جان ہمبل تھا۔ اسے اپنے اس سفینے پر بڑا ناز تھا۔ 90 ہارس پاور کے 2 انجنوں والے اس جہاز کو 4 سال قبل سمندر میں اتارا گیا تھا۔ بدقسمتی سے ہل سے روانہ ہوتے وقت اس کے بوائلر میں کچھ نقص پیدا ہو گیا۔ اس کی بھاپ پر قابو پانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔
جو ہی طوفان نے ذرا شدت اختیار کی، جہاز کے انجن والے کمرے میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، چنانچہ جہاز کو متوازن رکھنے کے لیے بار بار بادبانوں سے کام لینا پڑا۔ طوفان کے مہب سائے بڑھتے جا رہے تھے اور آدھی رات کے وقت تو یہ کیفیت تھی کہ کیپٹن ہمبل کو لائٹ ہاؤس کا وہ لیمپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو اس ڈراؤنی رات اور طوفانی ماحول میں اس کا واحد سہارا تھا۔ فوفر شائر ہمبل بے زنجیر کی طرح ہر لمحہ بے قابو ہوا جا رہا تھا اور بھپری ہوئی موجیں اسے نکلنے کے لیے چاروں طرف امنڈ رہی تھی۔ بدقسمت جہاز میں مسافر بھی تھے اور خاصی مقدار میں سامان بھی۔ مسافروں کی کل تعداد 63 تھی اور ڈارلنگ بڑی خود اعتمادی سے لائٹ ہاؤس کے لرزتے اور ٹمٹماتے لیمپ سے ضروری اشارے کرنے میں مصروف تھا، لیکن قہر آلود فضا میں اس کی مہم کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور 7 ستمبر کی بھیانک رات کی آخری لمحات میں فورشائر ایک بڑی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ آن کی آن میں زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خوفناک دھماکے سے کئی مسافر تو فوراً ہی ڈھیر ہو گئے، کچھ انتہائی افراتفری کے عالم میں ایک دوسرے سے گتھم گتہ ہو گئے اور سمندر میں جا گرے۔ اس وقت بلا کی تاریکی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ بہت سے دہشت زدہ مسافر اندھیرے سمندر میں جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ کچھ لوگ زخمی حالت میں چٹان کا سہارا ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ اتنی پھسلواں تھی کہ کسی کے قدم جمنے نہ پائے اور وہ ایک ایک کر کے سمندر میں گرے اور چیختے چلاتے بے رحم برفانی موجوں کی نظر ہو گئے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں پھنسے ہوئے لوگ تیز و تند یخ بستہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے اکڑ کر رہ گئے۔ صرف اگلے حصے میں 13 مسافر زندہ بچے تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح رینگ رینگ کر شکستہ جہاز کے مستولوں تک پہنچ گئے۔ گریس کچھ دیر سمندر پر نگاہیں گاڑی کھڑی رہی، پھر ایک دم جیسے چونک سی گئی، جلدی جلدی لائٹ ہاؤس تک آئی اور بجلی کسی سرعت کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ اف میرے خدایا، یہ رات کتنی لمبی ہو گئی ہے، اس نے گہرا سانس لے کر کہا، اور فی الواقع یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت رینگ رہا ہو۔ صبح کاذب کے وقت اسے یقین ہو گیا کہ جھکڑ کے شور و غل کے ساتھ ساتھ اسے بے شمار انسانوں کے رونے اور کراہنے کی دردناک آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ابا جان، مجھے محسوس ہوتا ہے، میرا دل کہتا ہے کچھ لوگ بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ احمق کہیں کی، اس کے باپ نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے پگلی، اس اندھیری رات کے خوفناک طوفان میں جہاز کی تباہی کے بعد بھلا کون زندہ رہ سکتا ہے؟ مگر ابا جان، میں نے اپنے کانوں سے ان کی چیخ و پکار سنی ہے، گریس نے کہا۔ یہ آواز کیا تھی؟ ایک فسوں تھا جو اس کے کانوں میں لمحہ بلمحہ پھونکا جا رہا تھا، لیکن ڈارلنگ بخوبی جانتا تھا اس ہنگامے میں تو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اور اگر کچھ لوگ اس تباہی سے بچ بھی گئے تو ان کی آواز لائٹ ہاؤس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور جب اندھیرا چھٹا اور روشنی نمودار ہوئی تو باپ بیٹی نے دیکھا دور فورٹ شائر کا اگلا ڈھانچہ تیر رہا تھا، اس کے مستولوں کے ساتھ کئی جسم لہراتی ہوئی جھنڈیوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ گریس کے دل میں جذبات کا سیلاب امنڈ آیا۔ اف میرے اللہ، وہ چلائی، ابا جان ذرا دیکھیے تو، ان بیچاروں کو غضب کی سردی میں برفانی ہواؤں کے تھپیڑوں سے مرے جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ مدد؟ دیوانی کہیں کی، مدد کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طوفان کی ابھی تک وہی کیفیت ہے اور ہمارے پاس ایک لائف بوٹ بھی موجود نہیں، اور اگر اس کا بندوبست ہو بھی جائے تو اس شکستہ جہاز تک پہنچنا ناممکن ہے، مگر ہم انہیں اپنی کشتی میں تو لا سکتے ہیں۔ میری بچی سنو، ڈارلنگ بولا، وہ لوگ یہاں سے تقریباً 1 گز کے فاصلے پر ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے 1 میل کا چکر کاٹنا پڑے گا تاکہ متلاطم موجوں کے بے پناہ تھپیڑوں اور زیر آب چٹانوں سے محفوظ رہ سکے۔ ذرا سوچو تو، اس طوفانی موسم میں ہماری چھوٹی سی کشتی بلا وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ گریس کی آنکھیں ڈب آئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں ابا جان، ہمیں ضرور وہاں جانا چاہیے، ہمیں ضرور وہاں جانا چاہیے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتی رہی۔ اس کے دل میں ہلچل مچ رہی تھی، اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ سمندر میں کود کر ان ہلاکت زدہ اجنبی مسافروں تک پہنچ جائے جن کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور صرف زندگی کی ایک موہوم سی امید پر اپنے ٹھٹرے ہوئے سینوں سے لگائے کسی آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹی کو اس طرح اضطراب میں دیکھ کر ڈارلنگ بے حد متاثر ہوا۔ واقعی ان تباہ حال مسافروں کی فوری مدد کرنا اشد ضروری ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ گریس کو ساتھ لیا، لائٹ ہاؤس سے اترا اور مسز ڈارلنگ کی مدد سے کشتی کو سمندر میں اتار دیا۔ یہ کام بڑے جام جھوکوں کا تھا، تند و تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ تینوں سیدھی طرح کھڑے بھی نہ ہو سکے تھے۔ یہ چھوٹی سی 4 چپوؤں والی کشتی تھی۔ ڈارلنگ نے تو بائیں سمت کے 2 چپو سنبھال لیے، گریس دائیں طرف بیٹھ گئی اور چپو چلانے لگی۔
کشتی قدم قدم پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ پانی کا بہاؤ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ کشتی کئی بار الٹتے الٹتے بچی۔ ڈارلنگ تندرست و توانا اور بڑا جان باز کھویا تھا، لیکن طوفانی ہواؤں کا دباؤ نہایت شدید تھا، اسے زبردست جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔ ادھر گریس کا عجیب عالم تھا، اس کے دونوں ہاتھ فولادی پنجوں سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ ایسی ہنرمندی اور تیزی سے چپو چلا رہی تھی جیسے کوئی زبردست روحانی قوت اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گئی ہے۔ اس کی نگاہیں صرف ان مستولوں پر مرکوز تھی جن پر وہ تھکے ہارے انسان ناتواں پرندوں کی طرح پھڑپڑا رہے تھے۔ اوپر نیلگو آسمان اور نیچے چاروں طرف طوفان ہی طوفان، یخ بستہ ہواؤں کے مسلسل تھپیڑوں سے ان کے جسم اکڑنے لگے تھے۔ آخر انہوں نے مستول چھوڑ دیے، پانی میں کود گئے اور ڈوبتے ابھرتے چٹان کے نکلے ہوئے حصے پر پہنچ گئے۔ ادھر ڈارلنگ اور گریس موجوں سے لڑتے ٹکراتے اور سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ان کے قریب جا پہنچے۔ اب انتہائی سنگین مرحلہ درپیش تھا۔ ان لوگوں کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ باپ بیٹی میں سے کوئی ایک لائٹ ہاؤس کی چٹان پر اتر جائے۔ ڈارلنگ نے بڑی پھرتی سے اچک کر چٹان کے نکلے ہوئے حصے کو پکڑ لیا اور رینگ کر اوپر چڑھنے لگا۔ اس عرصے میں گریس نے بڑی ہمت اور دلیری سے کام لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کو سنبھالے رکھا، پھر بڑی تیزی سے چپو چلاتے ہوئی چٹان کے دوسری طرف پہنچ گئی جہاں بے رحم موجوں کا زور نسبتاً کم تھا۔ چپو چلاتے چلاتے اس کے نازک ہاتھ بالکل شل ہوئے جاتے تھے اور برفانی ہوا کے تھپیڑوں سے جسم نیلا پڑ گیا۔ ڈارلنگ بار بار پھسلتا پتھروں سے ٹکراتا ہوا رینگ رینگ کر ان کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بچے کچے مسافروں میں سے 4 تو دم توڑ چکے ہیں، باقی 9 نیم مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ 5 کو جان پر کھیل کر نیچے کشتی میں اتارا جسے گریس تنہا نہایت مضبوطی سے تھامے ہوئے کھڑی تھی۔ جوں ہی ان خستہ حال اور قریب المرگ انسانوں کا بوجھ پڑا، کشتی ڈولنے لگی۔ ابھی 4 مسافر چٹان پر باقی تھے، انہیں دوسرے پھیرے ہی میں لے جایا جا سکتا تھا، چنانچہ انہیں وہیں چھوڑ کر ڈارلنگ کشتی میں سوار ہو گیا۔ باپ بیٹی نے پھر چپو سنبھال لیے۔ کشتی متلاطم موجوں سے ٹکراتی، ہچکولے کھاتی، بڑی اذیت ناک سفر کے بعد لائٹ ہاؤس تک پہنچی۔ مسافروں کو اتار کر مسز ڈارلنگ کے حوالے کیا اور خود 1 منٹ ضائع کیے بغیر دونوں باپ بیٹی پھر چٹان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب پھر وہی طوفان تھا اور وہی باپ اور بیٹی۔ ان کے اعضاء بالکل جواب دے چکے تھے۔ متواتر چپو چلانے سے ڈارلنگ کی سانس پھول چکی تھی۔ گریس بیچاری کی تو جیسے ہڈیاں چٹک گئی تھی، اس کا ایک ایک بند درد کر رہا تھا، اس کے جسم کا خون گویا منجمد ہوا چاہتا تھا۔ وہ ٹھٹھرتی ہوئی بڑی ہمت سے چپو چلانے میں مصروف تھی۔ کبھی کبھی اس کے دانت بے اختیار بجنے لگتے اور جسم کی کپکپاہٹ سے چپوؤں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی، لیکن باقی ماندہ 4 مسافروں کو بچانے کا احساس اس کے اندر فوراً ایک عزم اور ولولہ پیدا کر دیتا اور وہ نئی قوت کے ساتھ چپو چلانے لگتی۔ آخر تند و تیز ہواؤں اور شوریدہ سر موجوں سے ٹکراتے گرتے پڑتے وہ ایک بار پھر اس چٹان تک پہنچ گئے۔ ڈارلنگ نے ایک ایک کر کے 4 مسافروں کو بحفاظت تمام کشتی میں اتارا اور پھر دونوں باپ بیٹی اپنی شکستہ جانوں کی بازی لگا کر ہانپتے کانپتے انہیں لائٹ ہاؤس تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہی خطرناک حالات میں ان سب کا صحیح سلامت واپس پہنچ جانا واقعی انسانی جرأت اور ہمت کی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ مسز ڈارلنگ اور گریس متواتر 3 شب تک دیکھ بھال کرتی رہیں، حالانکہ اس طوفانی مہم کے بعد گریس کی حالت بڑی خراب تھی اور اسے آرام کی اشد ضرورت تھی۔ چوتھے روز طوفان کا زور ٹوٹا تو ڈارلنگ نے اپنے 9 مسافروں کو شہر میں مناسب مقامات پر پہنچا دیا اور ساتھ ہی اس واقعے کو سرکاری رپورٹ بھی حکام بالا کو بھیج دی، جس میں گریس کے بارے میں ایک لفظ تک نہ لکھا۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ اپنے گھر میں پہلے کی طرح خاموشی سے دن گزارنے لگا۔ ان کے خیال میں معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن فورٹشائر کے بچے کچے مسافر جن کی دھندلائی ہوئی نظریں اس بے مثال احسان مندی سے جگمگا اٹھی تھی، اس نرم و نازک اندام لڑکی کی جرأت اور جان نثاری کو کیسے بھول سکتے تھے؟ آن کی آن میں اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گریس کی بہادری کے چرچے ہر زبان پر تھے۔ اس کے لیے ایک خاص فنڈ جاری کیا گیا جس میں ملکہ وکٹوریہ نے اپنی طرف سے خاص 50 پاؤنڈ کا عطیہ دیا۔ دونوں باپ بیٹی کو سونے کے کئی تمغے ملے اور چند روز کے اندر ان کے ہاں ملاقاتیوں اور اخباری رپورٹروں کا تانتا بن گیا۔ اس واقعے کی اہمیت روز بروز بڑھتی گئی اور لوگ دور دراز ملکوں سے آنا شروع ہو گئے۔ گریس کو ہزارہ خطوط اور تحائف بھی ملے اور بعض مداحوں نے تو اس سے اپنے زلف کی ایک لٹ بھیجنے کی بھی فرمائش کی۔ آخر اس طوفانی رات کے جانکا واقعات نے گریس سے اپنا انتقام لے ہی لیا۔
برفانی ہواؤں اور سمندر کے متلاطم موجوں نے اس کے جسم و جان کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس کی صحت روز بروز گرنے لگی، بالآخر وہ دک جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو گئی اور مسلسل کئی برس تک اس اذیتناک مرض کی صحبتیں برداشت کر کے 26 برس کی عمر میں مر گئی۔ وہی واقعہ جس نے اسے شہرت دوام بخشی اس کی موت کا فرشتہ بن گیا۔ اس کی یاد میں لندن کے بیریسٹرز پارک میں ایک پودا لگایا گیا جو آج بھی خوبصورت درخت کی صورت میں موجود ہے۔ 1928 میں ایک گریس ڈارلنگ میوزیم بھی قائم کیا گیا، لیکن اس سلسلے کی سب سے دردناک کڑی ٹائمز لندن کے ذاتی کالم میں چھپنے والا ایک اشتہار تھا۔ اس میں کہا گیا تھا، گریس ڈارلنگ کے بالوں کی ایک لٹ سونے کے ڈیبیا میں محفوظ برائے فروخت موجود ہے۔ شکریہ، کہانی سننے کا شکریہ۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔